اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے رولز کے جو 4 رولنگز ہیں، 4 قاعدے ہیں، ان میں سے 3 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ الحمدللہ۔ الاظہار جہاں پہ ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، حروف حلقی آتے ہیں اس میں جن پر ہم غنہ نہیں کرتے، رائٹ۔ اینڈ اقلاب لیٹر با آتا ہے، جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو میم میں بدل کر 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سیم تھنگ ادغام، اسی طرح ہم مرج کر کے پڑھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یرملون آ جائیں، لیکن اس میں بھی 2 ٹائپس ہیں، ایک ود غنہ اور ایک وداؤٹ غنہ، لیکن ہم نے اس میں ایک اور ایکسیپشن دیکھا تھا جسے ہم اظہار مطلق کہتے ہیں، رائٹ، جہاں پر نون ساکن کے بعد جو لیٹر یا اور لیٹر واو تھے وہ ورڈز کے اندر ہی تھے، کوئی اور ورڈ کے شروع میں نہیں، جس کی وجہ سے ہم اظہار مطلق کر رہے تھے، اور قرآن میں صرف 4 ورڈز ہیں جن پر اظہار مطلق ہوتا ہے، رائٹ الحمدللہ۔ تو ہم نے 3 رولنگز کو کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو آج انشاءاللہ آخری جو رہ گیا ہے اخفاء کو دیکھتے ہیں۔ اوکے، بک اینڈ پین ریڈی رکھیں، بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ جو رولنگ ہے اس میں آپ کی پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گی انشاءاللہ اتنا ہی ایزی آپ کو یہ اخفاء لگے گا۔ اوکے، اخفاء کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہم نے دوسرے جو بھی ٹرمنالوجیز ہیں ان کے میننگز دیکھے ہیں، بہت ہی آسان تھے، اسی طرح اخفاء بھی بہت ہی آسان ہے۔ اخفاء میں خفیہ چھپا ہوا ہے، دیکھیں اردو کا جو ہم خفیہ کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اوکے، چھپانا، خفیہ طریقے سے کوئی چیز کو کرنا مطلب چھپا کر کرنا، رائٹ۔ تو یاد رکھ لیں اخفاء یعنی چھپانا۔ کیا چھپانا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور اقلاب کا جو لیٹر با ہے وہ، اور یرملون جو ادغام کے لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو بھی لیٹرز آ جائیں تو ہم نون ساکن کی آواز کو غنہ میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اوکے، غنہ 2 حرکہ لمبا ہوگا۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ہائیڈ یعنی چھپانا۔ کیا چھپاتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ ہم کس میں چھپائیں گے؟ غنہ کر کے چھپائیں گے، 2 حرکہ لمبا غنہ ہوگا۔ لیٹرز کون سے ہیں اخفاء کے؟ 15 لیٹرز ہیں، بہت سارے ہیں، یاد رکھنا مشکل رہے گا آپ کو، اس لیے بہتر کیا ہوگا کہ اخفاء اظہار کے لیٹرز جان لیں، حروف حلقی ہیں، اقلاب کا لیٹر با ہے، ادغام کا لیٹر یرملون ہے، رائٹ۔ اس کے بعد جو بھی لیٹرز رہ گئے ہیں وہ سارے اخفاء کے ہیں۔ کون سے آتے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ جو سارے لیٹرز ہیں یہ اخفاء کے لیٹرز ہیں۔ ہم نے ان کی رولنگز جب بھی ہم نے نون ساکن کی دیکھی اس میں دیکھا نا کہ ہم اظہار کیوں کر رہے ہیں، ادغام کیوں کر رہے ہیں، ادغام وداؤٹ غنہ کیوں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اخفاء میں بھی دیکھیں، نون ساکن کا جو مخرج ہے طرف اللسان ہے نا، ہماری زبان کی نوک اس میں استعمال ہوتی ہے جو اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے، تو یہ جو بھی لیٹرز اخفاء کے ہیں وہ بھی دیکھیں اکثر جو ہے طرف اللسان ہے، جیسے سارے کے سارے، جس کے اندر کچھ لیٹرز حافۃ اللسان کے بھی ہیں، حافۃ اللسان کے جی لیٹر ضاد جو ہمارے سائڈ آف دا ٹنگ یا ایڈجس آف دا ٹنگ سے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو درمیانی زبان سے یوز ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا تو آگا یرملون میں، رائٹ۔ دیکھیں اور یہ اکثر لسان سے یوز ہوتے ہیں، قاف، کاف، تو قریب المخارج ہیں، ہمارے نون ساکن کا جو مخرج ہے ان سے یہ مخرج جو ہے سارے لیٹرز کے بہت ہی قریب ہیں، اس وجہ سے ہم نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو بھی چھپا کر 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو جس طرح غنہ ہوگا اس کے حساب سے اخفاء کو بھی ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔
تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے۔ 2 کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے اخفا کو، اوکے۔ جس طرح غنہ ہوگا اس طرح، یعنی کبھی غنہ لائٹ کر کے پڑھیں گے، کبھی غنہ ہیوی کر کے پڑھیں گے۔ وہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے اس کو دیکھیں گے کہ غنہ لائٹ کر کے کس طرح ہم پڑھیں گے، اوکے۔ اخفا کے لیٹرز اگر آپ کو 15 لیٹرز ہیں، یاد رکھنا مشکل ہے تو آپ کو یہی آسان طریقہ ہے، جب بھی آپ نون ساکن تنوین کے بعد اظہار کے لیٹرز حروف حلقے آ جائیں تو جان لیں اظہار کریں گے، لیٹر با آ جائے اقلاب کریں گے، یا رملون آ جائے تو ہم ادغام کریں گے۔ باقی کے جو بھی 15 لیٹرز رہ گئے ہیں وہ سارے آتے ہیں اخفا میں انشاءاللہ۔ بہت ہی آسان ہوگا، سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا بیکاز اب سیکھا نا اس کو۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گی تو تھوڑا سا آپ کو پاز دے کر سوچنا پڑے گا کہ کون سا لیٹر آ رہا ہے، ہم کیا یہاں پر کریں، اخفا کریں، ادغام، اظہار، اقلاب کیا کریں، یہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ لیکن آپ اس طرح کی پریکٹس کر لیں تو بنا کوئی بھی پازنگ کے آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ کہاں پہ ہمیں اخفا کرنا ہے، کہاں پہ ادغام، اقلاب اور اظہار انشاءاللہ، اوکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اخفا کے اندر لائٹ کب ہوگا۔ جیسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد لیٹرز جو اخفا کے 15 ہیں ان میں سے لائٹ لیٹرز آ جائیں، ہم نے لائٹ لیٹرز دیکھا ہے نا، حروف مستعلیہ تو بہت ہی کم ہے، 7 ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ ہم جب ہیوی غنہ دیکھیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ کس طرح پڑھیں گے۔ لائٹ لیٹرز جو بھی ہیں اخفا کے وہ یہاں پہ نوٹڈ ہیں، دیکھیں ت، ث، جیم، دال، دال، ز، سین، شین، کیف، فا، یہ 15 لیٹرز میں سے کچھ اخفا کے لیٹرز ہیں جو لائٹ ہیں، اوکے۔ all the letters which are light، تو اخفا بھی لائٹ ہوگا۔ پہلے اخفا کس طرح ہوگا میں آپ کو کوئی اور لینگویج میں کر کے دکھاؤں گی بجائے عربک میں، بیکاز آپ کو تھوڑا سا ٹرکی لگے گا، اوکے۔ دوسری لینگویجز میں فار ایگزامپل اگر ہم نے اردو لینگویج لیا تو اردو لینگویج کے اندر آپ اگر ورڈ پنکھا پڑھیں، پنکھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اخفا کا، بیکاز یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ آپ سب پنکھا پڑھیں گے تو کیا آپ نون کے لیے، نون کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے، رائٹ، اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پہ لگتی ہے۔ پنکھا پڑھنے میں کیا آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے، بس اتنا آپ کو دیکھنا ہے، کیا وہ اوپر جا رہی ہے پنکھا، یا آپ گونگا، گونگا کہتے ہیں نا، گونگا، کیا وہ پڑھنے میں، وہ ورڈ کو پڑھنے میں کیا آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، یعنی نون کو آپ غنہ میں چھپا رہے ہیں، رائٹ، آپ نون کو غنہ میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں، پنکھا، گونگا۔ اگر آپ کو انگلش کے ورڈز چاہیے تو منکی، مونک، جنک، یہ ورڈز پڑھ کے دیکھیں۔ انک، جو آئین کے انک ہوتا ہے، انک، یہ پڑھیں، آپ دیکھیں اس این کو آپ غنہ میں چھپا رہی ہوتی ہیں، ایک حرکہ لمبا غنہ کرتے ہیں ہم انگلش اور اس میں اردو میں، انک یا پنکھا، اس میں دیکھیں آپ کی زبان کی نوک کہاں ہے۔ سیم اخفا کا اسی طرح ہوگا کہ جب بھی اخفا کریں گے ہم، ہماری زبان کی نوک نیکسٹ لیٹر جو اخفا کے آ رہے ہیں نا اس کے لیے تیار کرنی ہوگی، اوکے۔ یہاں پہ ہم لائٹ اخفا سیکھ رہے ہیں تو ہم نیکسٹ لیٹر جو آ رہا ہے، اگر حمزہ ود فتحہ اگر ہم نے لیا اور اس کے بعد نون ساکن ہم نے لیا اور نیکسٹ آ رہا ہے لیٹر تا، تو ہم اس کو کیا کریں گے، آتا، آتا، ہم اس کو انتا نہیں پڑھ رہے، there is a difference، سب نوٹ کریں۔ میں پہلے اظہار کے ساتھ ساتھ غنہ کر کے پڑھوں گی، انتا، اب اخفا کر کے پڑھوں گی، آتا، آتا، اوکے۔ اب میں دونوں کو ملا کر پڑھوں گی، آپ خود ہی ڈیفرنس دیکھیں، انتا، آتا، انتا، آتا، there is a difference، right۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ سارے عربک کے جو بھی اخفا کے لیٹرز لائٹ ہیں ان کو غنہ لائٹ کر کے پڑھیں گے، بہت ہی آسان ہے۔ انگلش کا اور اردو کے ورڈز کے میں نے ایگزامپلز بھی آپ کو دے دیے ہیں کہ کس طرح کریں گے، آپ خود دیکھیں، خود بخود آپ کو یہ آ رہا ہے بیکاز یو آر یوزڈ ٹو دیز ورڈز، رائٹ۔ آپ پنکھا کہنے کی آپ کو عادت ہو گئی ہے، پنکھا آپ کہتے ہیں، پنکھ، پنکھا۔ اور انگلش کا جنک، جنک فوڈز جو ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کو جنک تو نہیں کہتے نا، منکی کو من کی نہیں کہتے،
اور انک کو انک نہیں کہتے. ہماری زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہی نہیں. یہ عادت ہماری ہو گئی ہے آلریڈی بیکاز وی آر پریکٹسنگ دس ورڈز ان انگلش اینڈ اردو. لیکن اب عربک پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کی بھی پریکٹس ضرور ہو جائے گی. اسٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا چیلنجنگ لگتا ہے کیونکہ ہماری عادت ہو گئی ہے اس طرح ظاہر کر کے پڑھنے کی. پھر بھی ہم اگر پریکٹس کریں گے تو جس طرح ہم انگلش اینڈ اردو کے ورڈز کر رہے ہیں اسی طرح عربک میں بھی کر پائیں گے انشاءاللہ ضرور. تو اسی طرح ہم اخفا کو کریں گے. اوکے، آپ سب اس کو انشاءاللہ میں ایک بار ان ایگزامپل سے دکھاؤں گی کہ کس طرح کریں گے. یہاں پہ ایگزامپل ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر شین آیا ہے جو لائٹ لیٹر ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ فَمَن شَاءَ، میں اس کو فمن نہیں پڑھ رہی. من there is a difference. زبان کی نوک نیچے رہے گی. نیکسٹ لیٹر شین کے لیے تیار کرنا ہوگا. فَمَن شَاءَ انذرناکم. اوکے، انذرناکم نہیں، اوکے، انذرناکم. یہاں تنوین کے بعد لیٹر دال آیا ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا ساندی، دیکھیں ساندی اس طرح کی آواز آ رہی ہے. ہم اس کو سندھاقًا نہیں پڑھیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا. سیم تھنگ یہاں پر تنوین کے بعد لیٹر شین. یومئذ شأن، یومئذ شأن. انشاءاللہ بہت ہی آسان ہے. تو ہم ہیوی اخفا کو بھی دیکھیں گے کہ ہیوی غنہ کس طرح ہوتا ہے. غنہ ہیوی کر کے کس طرح پڑھیں گے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے حروف میں سے ہیوی لیٹرز آ جائیں، بھاری حروف آ جائیں یعنی حروف مستعلہ آ جائیں تو ہم ان کو اخفا کو بھی غنہ کو بھی تھوڑا سا ہیوی کر کے پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیں صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف ہے. اوکے، غین اور خا بھی ہیوی لیٹرز ہیں. 7 ہیوی لیٹرز میں سے ہم 5 ہی اخفا میں آئیں گے بیکاز غین خا حروف حلقی ہیں تو وہ اظہار میں جا رہے ہیں. رائٹ، تو صاد، ضاد، طا، ظا، قاف کے سے پہلے نون ساکن اور تنوین آ جائے تو اخفا تھوڑا سا غنہ تھوڑا سا ہیوی کر کے پڑھیں گے. یا اخفا ہیوی بہت آدھا سیم بیکاز ہم چھپا رہے ہیں نون ساکن کو غنہ میں ہی. رائٹ، تو غنہ ہیوی ہوگا. کس طرح کریں گے؟ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر ظا آیا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ینظر، ینظر، من طغى، من طغى. تنوین کے بعد قاف آیا ہے. عذابا قریبا، عذابا قریبا. اوکے، کتب قیمۃ، کتب قیمۃ. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہم نے کیا دیکھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اخفا کے لیٹرز آ جائیں تو ہم ہماری زبان کو ریڈی کرتے ہیں نیکسٹ لیٹر کو پروناؤنس کرنے میں. رائٹ، تو جب ہم لیٹرز لائٹ لیٹرز کو پروناؤنس کرنے میں ہماری زبان کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے نیچے ہی رہتی ہے. لیکن ہیوی لیٹرز کو جب ہم پروناؤنس کرنے کے لیے ہماری زبان کو تیار کرتے ہیں تو حروف مستعلیہ کا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ زبان کی جو آخری حصہ ہے وہ اوپر اٹھا کر ہم حروف مستعلیہ کو پڑھتے ہیں. تو جب بھی ہم اخفا کے بعد یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ ہیوی لیٹرز کو اخفا کرنے سے یعنی اخفا میں اپلائی کر کے پڑھنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری زبان کا جو جڑ ہے جو آخری حصہ ہے اس کو اوپر کر رہے ہوں گے جب ہم اخفا پڑھتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ ہیوی لیٹرز کو آسانی سے پروناؤنس کرے. اس لیے ہمارا جو غنہ ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے. میں اب 2 ہیوی اینڈ لائٹ کو کمپیئر کر کے آپ کو کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ تاکہ آپ کو ایزی لگے. اب فار ایگزامپل ایسے لیٹرز دیکھتے ہیں جن کے مخرج تو سیم ہے، بس ہیوی اور لیٹرز کی ہیوی اور لائٹنس کی وجہ سے وہ ڈفرینس ہیں. فار ایگزامپل تا، اوکے، اینڈ تو. ان دونوں کو میں پڑھ کر دکھاؤں گی کہ اخفا کس طرح ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں پہلا کو ہم پڑھیں گے انت، 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 انت.
دیکھیں there is a difference right انشاءاللہ. اب ہم سیم اسی طرح لیٹر ذال اینڈ لیٹر وا کو لے کر دیکھیں گے. اوکے لیٹر وا انشاءاللہ with فتحہ ہی لیں گے اور دیکھیں گے. اس کو پڑھ رہے ہیں انذا اوضا انذا اوضا right there is a difference. and next ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں لیٹر سین اور لیٹر صاد کو. اوکے لیٹر سین اور لیٹر صاد انسا اوصا انسا اوصا. اوکے there is a difference right. تو یہی ڈفرینس ہم انشاءاللہ رکھیں گے. تو آئی ہوپ دس از ایزی. بہت ہی آسان ہے لیکن اخفا سٹارٹنگ میں تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا بیکاز ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے اظہار کی عادت اتنی ڈالی ہوئی ہے قرآن میں کہ ہم ادغام اخفا یا اقلاب یہ سب کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اخفا تھوڑا چیلنجنگ ہے لیکن وہی ورڈز جو میں نے آپ کو اردو کے بتائے ہیں پنکھا گونگا کہنے میں آپ کی زبان کی نوک جس طرح رہتی ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ ان ورڈز کو بھی پڑھنے میں اخفا کو اپلائی کریں گے. سیم تھنگ اگر ہم نے انگلش کا ورڈ دیکھا جنک منک مونک یہ سارے لیٹرز پڑھنے میں جس طرح ہم اخفا کر رہے ہیں اسی طرح عربک میں بھی انشاءاللہ کریں گے. اوکے یہاں پر کچھ ورڈز آئے ہیں جہاں آپ مجھے بتائیں گے کہ اخفا ہیوی ہو رہا ہے یا لائٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اوکے جی میں نے آپ کے مائکس کو انمیوٹ کیا ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہاں نون ساکن کے بعد لیٹر فا آیا ہے. فا لائٹ لیٹر جی لائٹ لیٹر ہے تو لائٹ اخفا ہوگا انشاءاللہ. آپ سب ریپیٹ کریں ينفقون جی ماشاءاللہ. یہاں بتائیں کیا ہوگا لائٹ پڑا جائے گا. انزل جی یہاں تنوین کے بعد لیٹر فا آیا ہے لائٹ پڑا جائے گا. ویری گڈ. فہم یہاں تنوین کے بعد قاف آیا ہے ہیوی ہوگا جی ماشاءاللہ. ثمنا قلیلا جی یہاں پہ لیٹر ضا آیا ہے ہیوی ہوگا ماشاءاللہ. تنظرون جی ماشاءاللہ. تنوین کے بعد قاف آیا ہے ہیوی پڑا جائے جی گا. ماشاءاللہ. شیء قدیر جی نون ساکن کے بعد لیٹر دال آیا ہے لائٹ پڑا جی جائے گا. یہاں لام جلالہ لائٹ ہوگا یا ہیوی ہوگا بتائیں جی لام جی نون پہ کسرہ ہے اس لیے لام الجلالہ بھی لائٹ ہوگا انشاءاللہ. من دون اللہ جی نون ساکن کے بعد تا آیا ہے لائٹ ہوگا. وَلَا تَفْعَلُوا پڑا جائے گا. وَلَا تَفْعَلُوا جی یہاں بتائیں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے لائٹ ہوگا جی ماشاءاللہ. من تحتها جی یہاں پر کیا ہوگا نون ساکن کے بعد تا آیا ہے لائٹ ہوگا ماشاءاللہ. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جی ماشاءاللہ. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر لیا ہے الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ آپ کو نون ساکن اور تنوین کی رولنگز میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہو رہی انشاءاللہ بیکاز بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. 4 ہی رولز آتے ہیں. اظہار جس میں ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں ہوگا اور اس میں حروف الحلقی آتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. اوکے ادغام میں یرملون آتا ہے یا را میم لام واو نون لیکن اس کے اندر را اور لام جو ہیں ادغام وتاؤٹ غنہ ہوتے ہیں. ادغام بلا غنہ جہاں پہ ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. اور یا
یا میم واو نون میں ادغام ہوگا لیکن مع الغنہ، غنہ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اقلاب میں کیا ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو ہم میم میں کنورٹ کریں گے، تو نون وہاں پڑھیں گے نہیں، ہم ڈراپ کر دیں گے، میم کو پڑھیں گے 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے انشاءاللہ۔ لیکن اخفا کے اندر ہم نون ساکن کو غنہ میں چھپا کر پڑھیں گے، اور وہ غنہ کبھی لائٹ بھی ہوگا اگر لائٹ لیٹرز آ جائیں، اور ہیوی ہوگا اگر ہیوی لیٹرز آ جائیں انشاءاللہ۔ اظہار مطلق کیا ہوتا ہے، سیم یہی جو ہم نے ادغام دیکھا، اس میں نون ساکن کے بعد یا اور لیٹر واو انہی ورڈز میں اٹیچ ہوتے ہیں، نیکسٹ ورڈ کے شروع میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم ادغام و غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے اظہار مطلق پڑھیں گے، جو قرآن میں صرف 4 ورڈز آتے ہیں، رائٹ۔ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے الحمدللہ، نون ساکن تنوین کی ریویژن بھی ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم حرکات سے جو بھی نون ساکن تنوین کی ریویژن ہے ساری کریں گے۔ آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ ہر ایک سلائیڈ کو پڑھے گا، جس طرح آج ہم نے ریویژن کی سلائیڈ دیکھی ہے نا، اسی طرح حرکات کی، مد کی رولنگز، تنوین، شدہ کی، ہر ایک کی انشاءاللہ سلائیڈز ہوں گی، جہاں آپ 2 to 3 ورڈز پڑھیں گے اور آپ کی اسسمنٹ ہوگی، اوکے۔ تو کل جو بھی کلاس ہے وہ صرف ریویژن کی ہوگی، تو کل کی کلاس میں ضرور آئیں انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں اگر آپ کے، وہ بھی انشاءاللہ آج واٹس ایپ پر کر دیں، بیکاز کل ساری انشاءاللہ وہ ڈاؤٹس کو کلیئر کر کے ہم ریویژن کریں گے، اوکے۔ تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔